بچیوں. جی عاشر صاحب تلاوت کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منگا لیا بینچو. احمد طارق مبشر صاحب کا بیٹا ہوں. ہاں احمد طارق مبشر صاحب کا بیٹا ہوں. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جزاکم اللہ. جی عبد الباقی ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ترجمہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر ناپسند کریں. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائے. اچھا حاذق. السلام علیکم حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آل ابراہیم. وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد علی محمد علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ. جزاک اللہ. کاشفہ. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح جب زمین پر نزول و فرما ہوں گے تو شادی کریں گے اور ان کی بشارتوں کی حامل اولاد ہوگی. مشکات باب نزول عیسیٰ. اچھا جی بس. حمزہ نظم. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نونہالہ نے جماعت مجھے
کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ خدمتیں دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ کام مشکل ہے بہت، منزل مقصود ہے دور، اے میرے اہل وفا، اے میرے اہل وفا، سست کبھی کام نہ ہو۔ میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارو، سر پہ اللہ کا سایہ رہے، ناکام نہ ہو۔ نونہالہ نے جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ جی اس کا انگلش ترجمہ کرنا ہے زرناب نے۔ آپ ساتھ ساتھ کریں گے، آپ کی محنت ضائع ہو گئی۔ السلام علیکم حضور۔ اچھا، جو نظم ابھی پڑھ کے ہیں اس کا انگریزی ترجمہ۔ To the youth of the Jamaat, I wish to say a few things, but there is one condition. My message must not go unheeded. I want to give you some words of advice, lest I be accused of failing in my duty. When we depart from this world, the burden of responsibilities will fall to you. For comfort and ease, consider service to your faith as a blessing from God. Never expect any reward for it. The task is difficult, the destination far. O my loyal people, never slacken your pace. In your favor is my prayer, O loved ones. May you always remain under Allah's protection, and may you never face failure. Jazakumullah. جی ادیبہ اور عامر مضمون پڑھیں گے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ تو مضمون حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا مبعوث فرمایا۔ دشمنان اسلام کے حملوں کا زور جب بڑھ گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسلام کے حق میں کوئی نشان مانگا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک موعود بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، نیز فرمایا وہ حسن و احسان میں تیرا نذیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 جنوری 1889 کو حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے وطن سے قادیان میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت دین کی طرف مائل تھی۔ حضور علیہ السلام کی تربیت کا ایسا اثر آپ پر تھا کہ جس حسن اخلاق کے حضور علیہ السلام خود مالک تھے، وہی حسن حضرت صاحبزادہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا تھا۔ جزاک اللہ حضور۔ اب عامر پڑھے گا۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ اس پیش گوئی میں یہ بھی ذکر تھا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کا علم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے سکھایا گیا، جس کی بنا پر حضور نے چیلنج دیا کہ دنیا کے کسی علم کا ماہر میرے سامنے آ جائے اور قرآن کریم پر حملہ کر کے دکھائے، میں اللہ کے فضل سے ایسا جواب دے سکتا ہوں کہ دنیا تسلیم کر لے گی کہ اس کے اعتراض کا رد ہو گیا ہے۔ لیکن کسی کو اس چیلنج کے قبول کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جیسا کہ پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ چنانچہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور اللہ کے فضل سے آپ کی ہی کوششوں کے ذریعے جماعت احمدیہ کے نظام کی شاندار عمارت کی بنیاد پڑی، جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ نے جماعت کی ترقی، جماعت کے نظام اور اتحاد کے ایسے منصوبے بنائے جس کی مثال آج دنیا کی کسی دوسری جماعت میں نہیں ملتی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ترقی پہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی بس دوبارہ پڑھنا ہے انہیں، ختم ہو گیا۔ اب نظم میں یسرا نے پڑھنی ہے۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ کلام حضرت مسلم موعود۔ بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں، بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں، خدا چاہتا ہوں۔ میں اپنے سیاہ خانہ دل کی خاطر وفاؤں کے خالق وفا چاہتا ہوں،
वफाओं के खालिक वफा चाहता हूँ, जो फिर से हरा कर दे हर खुश्क पौधा, चमन के लिए वो सबा चाहता हूँ, चमन के लिए वो सबा चाहता हूँ। मुझे बैर हरगिज़ नहीं है किसी से, मैं दुनिया में सबका भला चाहता हूँ, मैं दुनिया में सबका भला चाहता हूँ। दिखाए जो हरदम, दिखाए जो हरदम तेरा हुस्न मुझको, मेरी जान में वो आईना चाहता हूँ, मेरी जान में वो आईना चाहता हूँ। बताऊँ तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ, हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ, खुदा चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। देर याद की तूने? कितनी देर में याद की थी? एक पूरे वीक में। एक वीक में? जी। किसने याद कराई? मामा ने। तो उर्दू पढ़ने आती है? जी। पढ़ लेती हैं उर्दू? जी। अच्छा। थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, इसका तर्जुमा भी इसका भी करना है बशीर ने? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम। नज़्म का अंग्रेज़ी तर्जुमा। Shall I tell you what it is I really want? I may only be human, but God is what I want. For the sake of the darkness that resides within my heart. O the creator of loyalties, it is loyalty that I require. The one that has the power to turn to green every dry, lifeless plant. That is the morning breeze I desire for my garden. I have no animosity whatever against anyone. I only want the good of everyone in the world. The one which at every instant displays to me your beauty, my beloved, that is the mirror I really desire. Jazakumullah. अच्छा अच्छा जी। क्विज मुदस्सिर साहब ने करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हुजूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत मुस्लिम मौद के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सवाल ये है, हज़रत मुस्लिम मौद का पूरा नाम बताएं। आयशा माइक्रोफोन लो। हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन
محمود احمد رضی اللہ عنہ. بشیر الدین محمود احمد. ہیں ٹھیک ہے, یہی تو ہے نا. ٹھیک ہے. حضور دوسرا سوال ہے, مسلم موت کا مطلب بتائیں. The promised son. تم بتاؤ. ایک مگر فون ہے. اچھا. Promised prophet. اور کوئی؟ اصلاح کرنے والا. اور کچھ تمہیں آتا ہے؟ دو عائشہ کیا کہ اللہ میں نے پرومس کیا تھا کہ ان کو ایک نیک بیٹا دیں گے. تو تفسیر ہو گئی نا, مسلموں کا مطلب پوچھ رہے ہیں. اچھا اب تم ان کو خود بتاؤ. ایسا اصلاح کرنے والا جس کا وعدہ دیا گیا ہو. موعود کہتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہو. اللہ میں نے وعدہ کیا تھا اصلاح کرنے والے کا, وہ میرے ہیں. تم آدھا حصہ ٹھیک بتایا تھا اس نے. کس نے بتایا تھا؟ تم نے آدھا ٹھیک بتایا تھا, آدھا نہیں بتایا تھا. آگے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے کوئی سی دو تحریکوں کے نام بتائیں. مترف. وقف جدید, تحریک جدید. وقف جدید اور تحریک جدید ہیں. تم چندہ دیتے ہو وقف جدید کا؟ جی. کتنا؟ 6 پاؤنڈ؟ نہیں. زیادہ دیتے ہو؟ جی. ننے مجاہد کتنے چندہ ہوتا ہے؟ ننے مجاہد کی ہے ٹرم یہاں؟ جی. ننے مجاہد کی استعمال ہوتی ہے یہاں کوئی ٹرم کے نہیں؟ اچھا چلو آگے. حضور رضی اللہ عنہ نے ربوہ کی افتتاح کب کی؟ کا افتتاح کب فرمایا, کب کیا؟ کی نہیں, کا. سرفراز جو پیچھے بھیج دو جلدی سے, جلدی پیچھے لے جاؤ, آخر میں لے جاؤ. 1948. پھر تم بتاؤ دیبا. ٹیچر مائکرو فون دو اس کو, پیچھے دو جلدی سے, لے کے نہ بیٹھ جایا کرو جلدی. 1941. ہاں تم بتا دو. 1950. اچھا اب تم بتا دو, جلدی بھیجو, آگے بھیجو. 1948. 48 کیوں, ٹھیک کہہ رہی ہے نا؟ ٹھیک کہہ رہی ہو. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کہ کوئی سے 2 بھائیوں کے نام بتائیں. ہاں تم بتاؤ. پیچھے مائکرو فون دو اس. مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد. کیوں, ٹھیک کہہ رہی ہے؟ جی حضور. کیا مرزا طاہر احمد, مرزا ناصر احمد ان کے بیٹے ہیں, بھائی نہیں ہیں؟ سمجھ آئی؟ جو تم نے 2 نام بتائے نا, بیٹوں کے بتائے اور بھائیوں کا پوچھ رہے ہیں.
آگے حضور رضی اللہ عنہ نے مسجد فضل کی بنیاد کب رکھی؟ یہ تم آتے جاتے یہاں گزرتے ہوئے مسجد میں پڑھ لیتے ہو گے فاطمہ. اسامہ دو جلدی آگے کرو. 1924. تم بس آگے پیچھے کر دیا فگر ٹھیک تھے. 24 میں رکھی تھی نا. پیش کوئی مسلم موت کب شائع ہوئی؟ ہیں پیش کوئی مسلم موت کب شائع ہوئی؟ پیش گوئی مسلم موت کب شائع ہوئی؟ پیش گوئی مسلم موت کویم تمہیں پتہ ہے پیش گوئی مسلم موت؟ ہاں 1924. کیا چیز پیش گوئی مسلم موت؟ حتیبہ 1886. کیوں ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ہاں جی حضور. ٹھیک ہے. حضور رضی اللہ عنہ کس عمر میں خلیفہ منتخب ہوئے اور کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ جہاں سے 25 اور 52 years رہے. 25 کیا خلیفہ بنے اور 52 years خلیفہ رہے. تم کس کے بیٹے ہو؟ عبدالودود. ہیں عبدالودود. تمہارے دادا کیا نام ہے؟ عبدالغفار. غفار کے غفور؟ غفار. کہاں کے ہیں؟ رفا. کس جگہ رہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. کبھی گئے رفا؟ جی. تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ عبدالقدوس. عبدالودود. اور تمہارے اور بھی چچا یہاں رہتے ہیں؟ ہاں جی. کون؟ عبدالحی اور بھی جرمنی میں بھی رہتے ہیں کوئی؟ رہتے تھے پہلے اب ادھر آ گئے. تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے ابا کا کیا نام ہے؟ تم نوید. جی. اور ابا کا کیا نام ہے؟ راجہ غلام رحمان. اچھا. ٹوینٹی 25 کی عمر میں اور 52 ایئرز رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا. حضور رضی اللہ عنہ کی جاری کردہ ذیلی تنظیموں میں سے کوئی سی دو ذیلی تنظیموں میں سے کوئی سی دو تنظیموں کا نام بتائیں. ہاں ذیلی تنظیموں میں سے دو تنظیموں کا. ہاں مبرور. اطفال الاحمدیہ اور ناصرات الاحمدیہ. اچھا تو نے اطفال اور ناصرات ہی رکھا. یاد رہے یہ کس کے انڈر آتی ہیں ناصرات؟ کیا کس کے ساتھ ہیں یہ؟ چلو ٹھیک ہے. خدام الاحمدیہ کے ساتھ لجنہ امائلہ. ہاں. اور انصار الاحمدیہ. انصار الاحمدیہ نہیں انصار اللہ. انصار اللہ. اچھا آگے. حضور رضی اللہ عنہ کی کوئی سی دو کتابوں کے نام بتائیں. دائیا کیا نام ہے تمہارا؟ دانیہ. تفسیر کبیر اور تفسیر صغیر. تو قرآن شریف کے ترجمے ہیں نا کتابیں بھی اس کے علاوہ. سرفراز پیچھے دو جلدی سے. مائکرو فون پیچھے. تعلق باللہ. ذکر الہی. اچھا اور کس کے نام؟ ہاں تمہیں آتا ہے اور کسی کو آتا ہی نہیں ہے. تو لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دا وے آف سیکرز. اس کو دو ساتھ والی کو. انویٹیشن ٹو احمدیت. اور تم بتاؤ. یہ دعوت امیل اور تارک بلی. دعوت الامیر تو اس نے انگلش میں بتا دیا تھا. دعوت الامیر وہ انویٹیشن
ہے نا. اور تم بتاؤ مصور, آگے دے دو مائکرو فون, آگے 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 آگے. تفسیر کبیر اور کلام محمود. اچھا آگے چلو سوال کرو. ہمارے موجودہ امام عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تم تو بھائیوں کے رشتے بتاتے ہو تو بتا دو. پیچھے دے دو. آپ کی جو امی ہے وہ حضرت بشیر الدین محمود احمد کی بہن ہے. ہاں تم پیچھے, ہاں تمہارے پیچھے دوسری ہے سبز دوپٹے والی, ہاں ساتھ والی تمہارے. وہ ان کے بیٹے تھے. کن کے؟ چلو ہے طرف. دادا سمرا. نانا ابو. نانا ابو. نانا, اچھا ٹھیک. اور ٹھیک کہہ رہی ہے, جواب ٹھیک دیا اس نے؟ نہیں اب اور نہیں سوال. ہیں اب اور کوئی سوال میں کہا جواب ٹھیک دیا اس نے؟ ہاں جی اس نے اچھا جواب ٹھیک. چلو ٹھیک کیا. تو اچھا دیدار ذکر کا واقعہ امت الحلیم نے کیا بیان کرنا ہے؟ کون ہے امت الحلیم؟ تم وہاں موجود تھی دار ذکر میں؟ نہیں, میرے بھائی وہاں تھے. تم لوگ پاکستان تھے اس وقت؟ نہیں, میں یہاں ہی تھی. بھائی کیا کرنے گیا تھا؟ بھائی وہیں رہتا ہے؟ ہاں جی وہ نہیں آیا؟ آیا تھا, انہوں نے آپ کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی. پھر چلا گیا؟ ہاں جی. کیوں؟ وہ وہاں پڑھ رہا ہے. کتنا بڑا ہے بھائی تمہارے؟ کتنے بڑے ہیں وہ؟ 21 ایئرس کے. اچھا کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی. یہ کام کرتے ہیں؟ وہ ابھی کام. چلو پھر واقعہ سناؤ تم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور, آج میں اس کلاس میں اپنے ساتھیوں کو 2010 کو دارالذکر میں ہونے والے ثانیہ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. کچھ دیر پہلے میرے تایازاد بھائی پاکستان سے UK آئے اور انہوں نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا کیونکہ وہ بھی اس وقت دارالذکر میں موجود تھے اور گولیوں سے زخمی ہوئے. ان کا نام انس سلمان ہے. انہوں نے بتایا کہ 1:30 بجے کا وقت تھا اور سب لوگ خطبہ جمعہ سن رہے تھے کہ باہر سے اچانک گولیوں کی آوازیں آنے لگیں. مربی صاحب نے درود شریف اور دعاؤں کا ورد کرنے کی تلقین کی. اس دوران ایک دہشت گرد نے امیر صاحب کو شہید کر دیا اور اندھا دھند فائرنگ کرنی شروع کر دی. ایک دہشت گرد نے بلند آواز میں کہا, یا اللہ میری قربانی قبول کر کہہ کر اپنے آپ کو اڑا دیا اور آس پاس کے زخمی لوگ سب شہید ہو گئے. لیکن اتنے خوفناک حملے کے بعد بھی کسی چہرے پر خوف نہ تھا. ہر کوئی دوسرے کو حوصلہ دے رہا تھا اور درود شریف پڑھ رہا تھا تو کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا اور کوئی ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا تھا. ایک طرف باپ اپنے چھوٹے بچوں کو ہمت دے رہا تھا. میں اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 2 دہشت گرد ہماری دائیں طرف سے آئے اور فائرنگ کرنی شروع کر دی اور ایک گولی میرے سینے کے پار ہوگی اور ایک گولی
दाएं बाजू को लगी और मैं लहूलुहान हो गया, मगर सीने में इतना जोश था कि साथ वाले को कहा कि अगर मेरे मरने के बाद मेरी माँ से बात हुई तो उन्हें बता देना कि वो दुख ना करें। मैं बहुत खुश था, मगर जब महसूस हुआ कि अभी जिस्म में जान बाकी है तो उठकर बेसमेंट में चला गया और 3 बजे से 5 बजे तक वहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ा रहा। मेरे साथ और बहुत से ज़ख्मी थे जो ज़ख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए। 5 बजे जब बेसमेंट से बाहर आया तो जगह जगह जिस्म के टुकड़े और फर्श पर बिखरा हुआ खून देखकर अपना ख्वास खो बैठा और सब ने मुझे पकड़कर एम्बुलेंस में बिठा दिया और मैं हस्पताल पहुंच गया। हजूर, मैं अपने साथियों को ये बताना चाहती हूँ कि इस अलमनाक वाक़या ने मेरे भाई का ईमान कमज़ोर नहीं किया, बल्कि ये वाक़या बताते हुए उनके दिल में जो जोश और ईमान नज़र आ रहा था वो इस जमात का सच्चा होने का सबूत है। हजूर, दुआ करें कि खुदा ताला हम सब को साबित कदम रहने और दीन का खिदमत गुजार बनने की तौफीक बख्शे। आमीन। ज़ाकल्लाह। तुमने इतना दर्दनाक वाक़या सुना दिया इनको, ख्वाबें आती रहनी हैं। तुम्हें डरावनी ख्वाबें तो नहीं आई उसके बाद सुन के? नहीं। चलो फिर, वैसे समझ भी नहीं आई होगी कईयों को इसमें से। तुम यहाँ पैदा हुई थी? नहीं। कब आई थी यहाँ? मैं यहाँ 2003 में आई थी, मुझे लगता है। अच्छा, चलो फिर। हजूर, ये मेरे भाई और आपकी तस्वीर है। अच्छा, पहले जो तस्वीर थी वो बगैर दाढ़ी की थी, अब दाढ़ी वाली हो गई? हाँ जी। चलो फिर। और ताउल क़य्यूम बेनिन की तस्वीर दिखाएगा? ताउल क़य्यूम तुम बेनिन गए थे? हाँ? किसके साथ? अपने अम्मी अब्बू के साथ। हाँ? अम्मी अब्बू के साथ। क्या करना है? मामू को मिलने। हाँ? मामू को मिलने। कौन है मामू? डॉक्टर हावर मंसूर। कौन? डॉक्टर हावर मंसूर। डॉक्टर हावर मंसूर? हाँ जी। अच्छा, दिखाओ बेनिन की तस्वीरें। ये क्या है? ये वहाँ जलसा हो रहा है। इज्तिमा हो रहा है कि जलसा हो रहा है? जलसा हो रहा है। अच्छा अच्छा, फिर आगे? ये वहाँ जलसे में स्टेज है। वहाँ जो से मिडल में है वो अमीर साहब हैं। और नाइजीरिया के तकरीर कर रहे हैं? नाइजीरिया के अमीर साहब? जी हजूर। इस दाइस पे बैठे हुए नाइजीरिया के अमीर साहब हैं? हाँ जी। अच्छा, आगे? अच्छा, जलसा हो रहा है। फिर तुम जलसा अटेंड करके आए हो? जलसा अटेंड करके आए हो उनका? हाँ जी। फिर कैसा लगा जलसा? अच्छा था। अच्छा, ये मस्जिद कहाँ की है? ये मस्जिद वहाँ दासा दिया नहीं बनी है। कहाँ की? दासा। दासा की है? अच्छा, और आगे क्या है? ये वहाँ हॉस्पिटल है। अहमदिया हॉस्पिटल? हाँ जी। ये कहाँ का है? ये वहाँ पर दासा का? पराको का? पराटो का। पराको में है? हाँ जी। ये अस्पताल है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये वहाँ हम जंगल में गए थे तो बाद में हम वाटरफॉल देखने गए थे। वाटरफॉल थी वहाँ? हाँ जी। खुद बनाई थी, नेचुरल थी? नीचे थी। नेचुरल थी? हाँ जी। एक वहाँ ऊपर भी है पर वहाँ हम पत्थर अच्छा, पे चढ़ गए। और ये वहाँ जंगल में हाथी। हाथी देखा? हाथी पे बैठ जाना था। करीब तो नहीं गए इसके? कार में बैठे हुए देखा? हाँ जी। तस्वीर भी कार में खींची थी? जी। शीशा ऊपर किया हुआ था और नीचे किया हुआ था? शीशा बंद था, शीशे से ठंड थी। हाथी तो अच्छा हाथी देखा है तुमने? कभी हाथी देखा ही नहीं होगा इन्होंने बहुत सारा में।
یہ کیا شیر بھی دیکھا جنگل میں؟ ہاں جی، نہیں یہ جنگل میں نہیں تھا، جنگل میں تھا پر ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ ہم وائلڈ لائف پارک میں گئے تھے. اچھا وائلڈ لائف، اچھا اچھا. میں تو 2 دفعہ گیا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا آج تک وہاں شیر. اچھا پھر یہ تم اصلی شیر بھی دیکھا ہو ہیں؟ ہاں جی. اچھا تم نے دیکھا کبھی طرف شیر نہیں دیکھا کبھی؟ نہیں حضور. اچھا پاکستان کبھی جاؤ تو وہاں زو میں جانا، وہاں شیر دیکھ لینا. یہاں زو نہیں ہے لندن میں، وہاں شیر نہیں ہے؟ میں کبھی گیا نہیں تو جایا کرو. کس نے دیکھا ہے زو یہاں کا؟ وہاں شیر ہے اور ہاتھی بھی ہے، دیکھا ہے تم نے؟ اچھا بیٹھی ہو ہاتھی پہ فاطمہ؟ بیٹھنا تھا. اچھا آگے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت مسلم موعود کے بارے میں پنجابی نظم کے 2-3 شعر پڑھ لوں. اچھا پڑھ دو. سب تو آلہ جگ تو پالا پیر میرے داشان جی، شاہد ہے قرآن جی. نام ہے محمود احمد اسدا، مہدی دراج دلارائے، ہے جہلی فاسانی یارو، رب دہا سے پیارا ہے. میرا من صدقے میرا تن صدقے، میں تا جان کراں قربان جی، پیر دا اعلیٰ شان جی، شاہد ہے قرآن جی. سمجھ بھی آئی کسی کو؟ ان کو اردو بھی نہیں آتی، پنجابی تو آتی ہوگی تھوڑی تھوڑی. چلو جی اور کون ہے؟ فرخندہ صاحبہ کون ہے؟ حضور اسکرین پر مصرے آئیں گے اور بچوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا جی یہ بچوں کمپلیٹ کرو مصرے. کہاں ہے تم نے پڑھنے کا؟ اسکرین پہ آئیں گے. اسکرین. اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، ہیں اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے. اس کا دوسرا آگے کیا ہے اس کے؟ کسی کو نہیں یاد؟ کمپلیٹ کہاں سے کرنا ہے بچوں نے؟ میرا بیمار عشق ہوں تیرا تو دے شفا مجھے، یہی ہے جی. چلو آگے. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں. اس کے آگے کیا ہے؟ مدعا ہے، یہی ہے نا؟ مدعا سے ہی ہوتا ہے نا؟ جی. مدعا ہے حق تعالی، جی. مدعا ہے قادیاں. جی. تو میرے سے ٹیسٹ لے رہی ہوئی بچوں سے. یوں اندھیری رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر، یوں اندھیری رات میں چاند تو چمکا نہ کر. کسی کو نہیں پتا؟ حشر. حشر سے شروع ہوتا ہے اگلا شاید ہے نا؟ حشر سے شروع ہوتا ہے نا؟ جی. حشر ایک سیمی بدن کی یاد میں برپا نہ کر. جی. ٹھیک ہے جی. چلو میں پاس ہو گیا 3 ٹیسٹوں میں. تم لوگ بھی ہوتا. میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں. چین سے آگے شروع کرو، آگے بتا دو. چین دل، چین دل آرام جہاں پاؤں کہاں. ٹھیک. یہی رات دن اب تو میری صدا ہے. مبرور. یہی رات دن اب تو میری صدا ہے. پیچھے 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 بھیجو مائکرو فون. مبرور کو میں نے اب کہہ دیا ہاتھ، باقی اب شک نیچے کر لو.
یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے. کیوں؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. کئی سال میں کون کا نہیں؟ اچھا آگے. اچھا. بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے. بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے. تم ہاں. حاصل ہو تم کو دین کی لذت خدا کرے. حاصل ہو تم کو دین کی لذت خدا کرے. چلو شکر ہے. کچھ نہیں بولے تم. ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو. اور اسامہ آگے بھیجو مائکرو فون. ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو. اسامہ صاحب بھول گئے ہو. ساخرہ ہم راضی ہیں ہم اسی میں جس میں جہاں راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. چلو آگے. چلو دے دو اس کو. محمد پر ہماری جاں فدا ہے. محمد پر ہماری جاں فدا ہے. چلو بتاؤ. کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. ٹھیک. عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ. عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ. مبرور پیچھے بھیج دو. کیا تم نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ. وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے. وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے. لڑکیوں میں سے کوئی نہیں؟ اچھا چلو پھر تم بتا دو. تم تو یہاں کھڑے ہو کے بتا دو. چلو چلو لے لو. اب وہ قائم ہے ہر ایک کا آسرا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ ہو گیا. جی اور کوئی نہیں ہے. اچھا اچھا. کیا کوئی سوال کرنا ہے؟ امت العلیم صاحب تم نے کیا کہنا ہے؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کتنی کتابیں لکھی تھیں؟ تو کافی لکھی ہیں. ان کی خلافت سے پہلے بھی لکھی ہوئی ہیں, خلافت کے بعد کی بھی ہیں, مجھے یاد تو نہیں ہو رہی کتنی ہیں, کافی ساری ہیں. ان کی جو کتابیں ہیں جو تقریریں جو ہیں وہ انوار العلوم کے نام سے شائع ہوئی ہیں. وہ ہر تقریر بھی ان کی کتاب بن جایا کرتی تھی, اور اس کی 21 والیوم اس کے بن چکے ہیں, اتنے موٹے موٹے 600 700 800 صفحے کے, اور بھی ابھی لکھے جا رہے ہیں. 20 یا 21 لکھی جائیں گی جلدیں. تو اس میں شامل ہیں, کتابیں بھی شامل ہیں, تقریریں بھی شامل ہیں. اور حضور جب مضمون میں لکھا ہوا ہے وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن و احسان, حسن کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی ہے. احسان جو اچھی اعلیٰ کوالٹیز جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچے ہیں. نظیر کا مطلب ہوتا ہے اس کی اسی طرح کا ہوگا, اس جیسا ہی ہے. مثلا یہ ہے کہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں نا وہ ان میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا.
یہ حضور دین کو دوبارہ زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کو دوبارہ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ تھا اس کے بعد پہلے شروع سال میں خلافت رہی، پھر 300 سال میں ایمان قائم رہا، پھر ایسا ایسا مسلمان جو تھے نا وہ ایمان سے دور ہٹ گئے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے. آج بھی کل بھی نام کے مسلمان ہیں، نمازیں کوئی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے، اکثر نہیں پڑھتے. تو 1000 سال کا ایسا زمانہ تھا، اس کو اندھیرا زمانہ کہتے ہیں. ٹھیک، پھر 1300 سال جب گزر جانے تھے، پھر 14ویں صدی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی کہ مسیح موعود مہدی موعود آئے گا. ٹھیک ہے، اور وہ ایمان جو سریا پہ پہنچ جائے گا نا، بہت اٹھ جائے گا کہ لوگوں کے اندر نہیں رہے گا بلکہ نام کا ہوگا، اس کو واپس لے کے آئے گا. تو ریوائول زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ دین کو جاری کرنا. اور بہت ساری باتیں ہیں جو مسلمانوں نے غلط قسم کی اپنے اندر پیدا کر لی ہیں، جو اسلام میں نہیں ہیں، جو قرآن کے مطابق نہیں ہیں. بہت ساری بری باتیں، بدعتیں، رسمیں ہندوؤں کی، دوسرے لوگوں کی ہیں، عیسائیوں کی، مذہبوں کی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں میں. ٹھیک ہے، دین بھول گئے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس دین کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے دوبارہ قائم کیا، دوبارہ بتایا کہ قرآن شریف پہ چلو، بری باتیں چھوڑ دو، نیک کام کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو. پھر ایک جماعت قائم کی جو جماعت نیکیوں پہ چلنے والی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کو زندہ کرنے والی تھی. لوگ ہیں جن کے دین مردہ تھے، پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، اب زندہ ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے. اس لیے دین مردہ نہیں ہو گیا، اسلام اب بھی زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اب بھی جو اس کے اچھے خاص پیارے لوگ ہیں ان سے باتیں کرتا ہے، ان کو الہام کرتا ہے، ان کو وحی کرتا ہے. تو یہ زندہ پھر یہ چیزیں بتائیں. پھر احمدیوں میں بہت سارے نیک لوگ پیدا ہوئے اور اب بھی ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں. دین کو زندہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دین جو ختم ہو گیا تھا نا، صرف باتیں رہ گئی تھیں، نام رہ گیا تھا، اس کی جگہ اصل دین قائم کر دیا. وہ اوریجنل دین قائم کر دیا جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. ٹھیک، سمجھ آئی؟ ہاں جی. میں لڑکوں سے پوچھنے دو. ہاں تم بتاؤ. حضور بائبل میں کہتے ہیں وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان نے بات کی تھی، یہ سچ ہے؟ کیا کی تھی؟ جب وہ چھوٹے تھے few months old، وہ ان نے بات کی تھی، یہ سچ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے؟ جب وہ چھوٹے تھے انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کیا کی تھی؟ بات کی تھی. اچھا، وہ چھوٹے سے بات، تو تم چھوٹے ہو، تم باتیں نہیں کرتے؟ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بالکل انفینٹ تھے، چند مہینے کے تھے تو باتیں کی تھیں. اس کا مطلب تھا کہ کچھ تھوڑی بڑی عمر ہو گئی تھی، چھوٹی عمر میں وہ ایسی اچھی باتیں کرتے تھے جن کی امید ایک چھوٹے بچے سے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان کے دل میں ڈال دیا تھا. جب ان کی باتیں کرنے کی عمر آئی تو وہ نیک باتیں انہوں نے سنائیں. پھر ذرا بڑے ہوئے اور اچھی باتیں. تم لوگ صرف کھیل کود میں باتیں کرتے ہیں نا، ایک کارٹون دیکھ لیتے ہو یا وہی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. انہوں نے بہت ساری نیکیوں کی باتیں کی جس کو دیکھ کے یہودی جو تھے، جو دوسرے لوگ تھے جو اعتراض کرتے تھے، وہ حیران پریشان ہو گئے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پنگوڑے میں بات کر لی. مطلب ہے سے مراد یہ ہے، کریڈل میں بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں نا اچھی باتیں کرنے لگ گئے تھے. ٹھیک، جی جہاں سے حضرت مسلم موعود کے ساتھ کوئی واقعہ پہنچا سکتے ہیں؟ مسیح موعود کے ساتھ؟ ہاں جی. میں تو ان کے
فوت ہونے کے 42 سال کے بعد پیدا ہوا تھا. مسیح موعود کا مسلم موعود کا مسلم موعود کا. ہاں تو جب ان کی وفات ہوئی تو میں 15 سال کا تھا، لیکن جب ملنے جاتے تھے ہم تو ان کا یہی مجھے یاد ہے. اس وقت بھی پہلے بھی بیماری شروع تھی تو بس یہ کیا کرتے تھے اس وقت کہ دعا کرو کہ قادیان جلدی ملے تو ہم قادیان جائیں. یہ ان کی بڑی خواہش ہوا کرتی تھی. یہ مجھے یاد ہے، قادیان کا بڑا ریپیٹ کیا کرتے تھے. باقی مجھے ان کی تقریریں چھوٹی عمر کے بیمار ہو گئے تھے کچھ عرصہ، جلسوں پہ نہیں جاتے رہے 5-6 سال. تو تقریریں کرنا اور خطبے دینا تو مجھے یاد ہے، میں نے بیٹھ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن الفاظ یاد نہیں ہیں. پھر اسی طرح مذاق بھی کر لیا کرتے تھے ہمارے سے. بعض دفعہ ڈرتے بھی ہم بہت تھے ان سے. ڈرتے اس لیے تھے، ادب ہوتا تھا نا. چھوٹے چھوٹے مذاق. تو میرا بڑا بھائی مثلاً اس کو پھل نہیں کھاتا. بعض لوگ بچے پھل نہیں نا کھاتے، تو مسلم عطر بڑے اچھے بنایا کرتے تھے. خود عطر نا مختلف عطر لے کے تم کمبینیشن کر کے عطر بناتے تھے، کچھ پرفیومز سینٹ جیسے کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا ایک دفعہ اس کو کہا کہ تم آم کھاؤ تو میں تمہیں ایک چھوٹا سا عطر تحفہ دوں گا. تو بیچارے نے بڑی اکائیاں لے لے کے نا تحفہ لینے کے لیے آم تھوڑا سا پھاڑی کھا لی. اس طرح ایک دفعہ بیٹھے لیٹے ہوئے تھے تو میں اکیلا ہی وہاں کھڑا تھا اور کوئی نہیں تھا. بڑا ملنے گیا میں تو میں دیکھا لیٹا وہ دیکھ کے تو بڑی سنجیدہ شکل بنا کے کھڑا ہو گیا، سیریس ہو کے. تو مجھے کہتے کیسی شکل بنا کے کھڑے ہو تم، عجیب طرح کی ہیں، ہنس کیوں نہیں رہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. باسمہ کیا کہتی ہے؟ حضرت مسیح موعود اور حضرت مسلم موعود میں فرق کیا ہے؟ مسیح موعود اور مسلم موعود میں فرق کیا ہے؟ مسیح موعود باپ ہے اور مسلم موعود بیٹا ہے. فرق ایک یہ ہے کہ مسیح موعود مسیح اور مہدی کے آنے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. ٹھیک ہے نا، کہ 14ویں صدی میں وہ آئیں گے اور مسیح بھی ہو کے آئیں گے اور مہدی بھی ہو کے آئیں گے. مسلمانوں کو بھی ہدایت دیں گے، صحیح راستے پہ چلائیں گے، عیسائیوں کو اور دوسرے مذہب کو بھی چلانے صحیح راستے پہ لے کے آئیں گے. اس لیے آپ کا نام مسیح اور مہدی دونوں رکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. دوسرے مسلم موعود جو ہیں وہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تجھے ایک نشان دوں گا، اور نشان یہ ہے کہ ایک بیٹا دوں گا جو دین کا اصلاح بھی کرنے والا ہوگا، تیرے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وعدے کے مطابق وہ ایک بیٹا عطا کیا جو مسلم موعود ہے. تو ان کی پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا یہ نشان ہے، اور اتنے بہت سارے نشان ہیں اس میں سے. تو ان نشانوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے بیٹا دیا، اس کو لمبی عمر دی، اس کو خلیفہ بنایا. انہوں نے دین کی اصلاح کے لیے، تجدید کے لیے بہت سارے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا آن سلم سے، اس کے مطابق مسیح موعود آئے. جو وعدہ کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، اس کے مطابق مسلم موعود آئے. ٹھیک.
چھوٹا سا فرق تو یہ ہو گیا. ایک سوال کر لو جس نے بھی کرنا ہے, تو انہیں بھی طرف کرنا ہے جلدی سے. حضور میرے نانا کو ایک میلنس چیک کرنے آتا ہے اور وہ پوچھ رہا تھا کہ عورتیں مردوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی. وہ پوچھ رہا تھا کہ نانا کیا ہوتا ہے؟ میرے نانا کو چیک کرنے آتا ہے ایک میلنس, اور وہ پوچھ رہا تھا کہ چیک کرنے آتے ہیں. کیا چیک کرنے آتا ہے؟ کیا چیز چیک کرنے جس طرح اچھا چیک کرنے آتے ہیں. اچھا. اور وہ پوچھ رہا تھا کہ احمدی عورتیں مردوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی. احمدی عورتیں مردوں سے کیوں ہاتھ ملاتی ہیں؟ جی اصل میں تو مسلمان عورتوں کو نہیں ملانے چاہیے. احمدی عورتوں کے لیے تو حکم نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کو آپس میں ہاتھ ملانا ویسے ہی جب پردہ کرنے کا حکم ہے نا ہیں مردوں عورتوں کو, تو پھر ہاتھ ملانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو پورا اسلام نے منع کیا ہوا, احمدیوں نے منع نہیں کیا ہوا. اسلام کہتا ہے کہ عورتیں علیحدہ رہیں, مرد علیحدہ رہیں ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپس میں مکس اپ زیادہ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, باقی کیا باتیں پیدا ہوتی ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں, وہ بھی تم چھوٹے جو تھوڑے بڑے ہو گئے پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. ٹھیک, چلو بس کرو. اب تم سبز اشتہار کتاب کے شروع کھول کے نا اس میں پڑھنا, امید کہنا تم پڑھ کے بتائیں. ٹھیک, السلام علیکم.